قربانی بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی وہ یادگار ہے جو رہتی دنیا تک اللہ نے باقی رکھنے کا فیصلہ فرمایا ہے۔ وہ امتحان یہ تھا کہ آپ اپنے لخت جگر اور نور نظر کو میری راہ میں قربان کر دیجیے۔ فلما اسلم وتلہ للجبین، اپنے جذبات کا بھی نذرانہ پیش کرتا ہے، اسے گویا کہ یہ کہا جاتا ہے، وہ یہ یاد کرتا ہے کہ یہ قربانی حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب، صدق اللہ العظیم۔ معزز ناظرین، ہمارے سامنے جو ایام آنے والے ہیں انہیں ہم ایام عید الاضحیٰ اور ایام قربانی، ایام حج کے نام سے جانتے ہیں۔ عرفہ کے دن کے بعد عید الاضحیٰ کا ہم لوگ استقبال کرتے ہیں، اور یہ 3 دن جو مسلمانوں کے لیے ایک عظیم الشان یادگار اور عید کی حیثیت رکھتی ہے، وہ اصل میں قربانی کی اس تاریخ کی یادگار ہے جو ہمارے جد امجد حضرت ابراہیم و اسماعیل علیہم السلام کی قربانیوں کی یادگار ہے۔ سیدنا ابراہیم و اسماعیل علی نبینا و علیہم السلام، یہ دونوں تاریخ کے ان عظیم الشان شخصیات میں سے ہیں جنہیں قرآن کریم نے بڑے ہی معزز القاب سے پکارا ہے، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پوری زندگی ایک آزمائش تھی، ایک امتحان تھی، اور اس آزمائش اور امتحان میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالی نے بار بار بلایا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کئی آزمائشوں سے ان کی زندگی میں گزرنا پڑا۔ کبھی حکم دیا جا رہا ہے کہ ایک بے آب و گیاہ وادی میں جہاں کھانے کا کوئی انتظام نہیں، پینے کے لیے پانی کی کوئی سہولت نہیں، اپنے بیوی اور بچے کو اس جنگل میں لے جا کر چھوڑ دیں۔ ظاہر سی بات ہے کہ اس کا دور دور سے کہیں عقل سے تعلق نہیں تھا۔ اس پر ایک عام انسان اعتراض کر سکتا تھا، اور وہ یہ کہہ سکتا تھا کہ یہ کس طرح کا مطالبہ ہے، لیکن دنیا نے دیکھا کہ حضرت ہاجرہ اور ان کے بیٹے حضرت اسماعیل شیر خارگی کے عالم میں اپنی ماں حضرت ہاجرہ کے ساتھ حضرت اسماعیل کو وہاں پہ چھوڑ دیا گیا، اور پھر تڑپتے ہیں، کبھی پیاس کی شدت اختیار کر جاتی ہے، اور اس تڑپتے ہوئے حالت میں حضرت ہاجرہ اپنے بچے کی پیاس بجھانے کے لیے کبھی صفا کی دوڑ لگاتی ہیں، کبھی مروہ کی سعی کرتی ہیں، اور یہ دونوں قربانیاں، یعنی ایک طرف تو ایک چھوٹے سے بچے کو بے آب و گیاہ وادی میں چھوڑ دینا اور ماں کو اسی طرح سے ان کے حوالے کر دینا،
ایک ایسی جگہ پہ جہاں پہ زندگی کا کوئی سامان نہ ہو، اللہ تبارک و تعالی نے ایک آزمائش لی، اور اس آزمائش کے نتیجے میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو، جو اگرچہ کہ ایک آزمائش تھی مگر اس کا صلہ ملنے میں دیر نہیں ہوا کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے اس پیاس کے عالم میں تڑپنے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی نے اس مائع زمزم کا ظہور فرمایا، جس کے بہتے ہوئے پانی سے اور جس کے کنویں سے آج پوری دنیا سیراب ہو رہی ہے۔ اور پھر یہی نہیں، اللہ تبارک و تعالی نے اس جگہ کو جہاں پہ زندگی کا کوئی سامان نہیں تھا، اللہ تعالیٰ نے وہ اسباب پیدا فرمائے اور اس جگہ کو اس قدر آباد فرمایا کہ آج پوری دنیا کے لوگ کھنچے ہوئے وہاں پر پہنچ جاتے ہیں۔ اور پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم ہوتا ہے کہ اے ابراہیم وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا، اے ابراہیم آپ کا کام ہے کہ آپ لوگوں میں آواز دیجئے، آپ پکاریے، آپ لوگوں سے کہیے کہ آؤ۔ پھر دیکھیے کہ لوگ کیسے آتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم ہوا تھا کہ کعبۃ اللہ کی پھر دوبارہ بنیاد رکھیں اور پھر اس کی تعمیر کریں، چنانچہ حضرت اسماعیل نے ان کی تعمیر میں ان کی مدد کی، اور جب خانہ کعبہ تعمیر ہو گیا تو اب یہ سوال تھا کہ یہاں پر آئے گا کون؟ اللہ نے فرمایا وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا، ابراہیم آپ کا کام ہے کہ آپ لوگوں میں آواز دیجئے۔ پھر دیکھیے کہ لوگ کیسے آتے ہیں۔ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ، لوگ آئیں گے، پیادہ پا آئیں گے، پیدل چلتے ہوئے آئیں گے، اور سواریوں پر سوار ہو کر آئیں گے، اور دور دراز سے آنے کی وجہ سے ان کی اونٹنیاں دبلی ہو چکی ہوں گی، بس آپ کا کام ہے کہ آپ آواز دیجیے۔ علماء تفسیر نے اس سے ایک نقطہ مستنبط کیا ہے کہ کسی بھی دینی کام کی ابتدا میں ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم آواز لگائیں، لوگوں کے لانے کی ذمہ داری ہماری نہیں ہے، لوگوں کو ہدایت قبول کروانے کی ذمہ داری ہماری نہیں ہے، ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم لوگوں کو پکاریں، آواز لگائیں، اور اس آواز کے لگانے کے بعد لوگ آئیں گے اور آپ کی دعوت پر لوگ لبیک کہیں گے اور آپ کی پکار رائگاں نہیں جائے گی۔ اس طرح سے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کہا گیا کہ خانہ کعبہ کی بنیاد رکھنے کے بعد، اس کو بنانے کے بعد آپ پکاریے، اور پھر لوگوں کے بھیجنے کا کام ہمارا ہے۔ اور آج جا کر دیکھیے پوری دنیا سے کتنی بڑی آبادی حج کے زمانے میں، حج کے موسم میں اور عمرے کے لیے پورے سال خانہ کعبہ کا طواف کرتی ہے۔ یہ وہ پکار تھی جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے لگائی تھی، اور اس پکار کی یہ برکت تھی۔ قربانی بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی وہ یادگار ہے جو رہتی دنیا تک اللہ نے باقی رکھنے کا فیصلہ فرمایا ہے۔ قربانی ہر زمانے میں رہی ہے، حضرت آدم علی نبینا وعلیہ السلام سے لے کر سید الانبیاء حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک تمام انبیاء کرام کے ملت میں قربانی کا دستور رہا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے 2 بیٹے ہوئے، اللہ تبارک و تعالی نے ان سے بھی قربانی کا مطالبہ کیا، اور قرآن کریم کے اندر اس واقعے کو بیان فرمایا۔ وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ إِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا فَتُقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الْآخَرِ۔ اے نبی علیہ السلام، آپ اہل کتاب کے سامنے حضرت آدم کے ان دونوں بیٹوں کا واقعہ بیان کیجئے
کہ ان کے دونوں بیٹوں نے اللہ کے سامنے قربانی پیش کی، ایک کی قربانی قبول کی گئی اور دوسرے کی قربانی اللہ کی طرف سے مردود ہو گئی، ان کی قربانی کو قبول نہیں کیا گیا۔ حابیل کی قربانی ابن کثیر کی روایت کے مطابق قبول ہوئی اور قابیل کی قربانی مردود ہو گئی، قبول نہیں ہوئی۔ پھر آپ قرآن کریم کے اندر دیکھیے کہ اللہ تبارک و تعالی نے جگہ جگہ قربانی کی اہمیت، اس کے تاریخی پس منظر کو بیان فرمایا ہے، اور ہم جس قربانی کو ان 3 دنوں کے اندر 10ویں، 11ویں اور 12ویں ان 3 دنوں کے اندر جو قربانی کرتے ہیں، یہ اس قربانی کا تعلق یہ ملت ابراہیمی سے ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالی نے ایک اور امتحان کے لیے تیار کیا۔ وہ امتحان یہ تھا کہ آپ اپنے لخت جگر اور نور نظر کو میری راہ میں قربان کر دیجئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام سراپا اللہ کے سامنے اپنے آپ کو پیش کر دیا۔ وہ اللہ کے لیے انہوں نے اللہ کے آگے سر تسلیم خم کر دیا اور کہا کہ اے رب ذوالجلال، جو آپ کا حکم ہو میں اس کے لیے حاضر ہوں۔ پھر انہوں نے اس خواب کا تذکرہ اپنے بیٹے اسماعیل سے کیا۔ اس فرما بردار بیٹے نے کہا ابا جان، اس حکم کا آپ کو اشارہ دیا گیا ہے، آپ اسے کر ڈالیے، آپ کسی پسو پیش میں مت پڑیے اور آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے۔ قرآن کریم کہتا ہے فَلَمَّا أَسْلَمَا وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ، یہ نکتہ یاد رکھنے کا ہے۔ مفسرین نے لکھا ہے قرآن کریم کی اس آیت کو پڑھیے اور بار بار پڑھیے، فَلَمَّا أَسْلَمَا وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ۔ حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل دونوں نے اللہ کے سامنے سر اطاعت کو خم کر دیا، سر تسلیم کو خم کر دیا، سر جھکا دیا اور اپنے آپ کو اللہ کے حضور پیش کر دیا۔ اپنی پیشانی کو حضرت اسماعیل علیہ السلام پیشانی کے بل لیٹے تاکہ کہیں چہرہ باپ کی نظر سے ٹکرا نہ جائے اور کہیں شفقت وہ ہمارے آڑ نہ آ جائے، باپ کی شفقت کہیں اس قربانی کے لیے آڑ نہ بن جائے۔ چنانچہ حضرت اسماعیل علیہ السلام تیار، حضرت ابراہیم قربان کرنے کے لیے تیار۔ خدا کے سامنے تو صرف یہ امتحان تھا، اللہ دیکھنا چاہتے تھے کہ میرے پیغمبر اور میرے بندے ابراہیم اور اسماعیل دونوں کے اندر اطاعت گزاری، وفا شعاری، جانثاری یہ کس درجے کی ہے، اور جب اس درجے کو پہنچ گئی انہیں اس یقین کے ساتھ وہ چھری چلانے کے لیے تیار ہو گئے۔ اللہ کی طرف سے حکم ہوا وَنَادَيْنَاهُ أَن يَا إِبْرَاهِيمُ قَدْ صَدَّقْتَ الرُّؤْيَا إِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ۔ ابراہیم بس ایک آزمائش تھی، اس آزمائش کے ذریعے ہم تمہیں دیکھ رہے تھے، اس امتحان کے ذریعے تمہیں جانچا جا رہا تھا، لیکن تم اس آزمائش میں کھرے اتر گئے، اس خواب کو تم نے حقیقت میں تبدیل کرنے کے لیے اپنے آپ کو تیار کر لیا۔ ان ھذا لہو البلاء المبین، قرآن کہتا ہے کہ یہ کوئی معمولی آزمائش نہیں ہے، یہ کوئی معمولی بات نہیں تھی، یہ بہت بڑی آزمائش تھی اور بہت بڑا امتحان تھا جو اللہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے لیا، اور اس امتحان کو اللہ نے رہتی دنیا تک کے لیے ایک مثال بنا دیا۔ اللہ کو آزمائش لینی تھی، اور جب اس آزمائش میں وہ تیار ہو گئے، اللہ نے حضرت اسماعیل کی جگہ دمبا لا کر پیش کر دیا، اور اس دمبے کو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ذبح کیا۔ اس سے اس بات کا ثبوت ملتا ہے کہ اگر انسان قربانی کے لیے تیار ہو جائے، اللہ کے سامنے سر تسلیم خم کر لے
اللہ کی طرف سے آنے والی آزمائشوں اور آنے والے امتحانات کے لیے اپنے آپ کو تیار کر لے۔ اللہ تبارک و تعالی وقتاً فوقتاً اپنے بندوں کی آزمائش کرتے ہیں، اپنے بندوں کا امتحان لیتے ہیں، اپنے بندوں کو جانچتے ہیں، اپنے بندوں کو پرکھتے ہیں، لیکن جب اس آزمائش میں انسان صبر سے کام لیتا ہے، استقامت سے کام لیتا ہے، جم جاتا ہے، راستے سے ہٹتا نہیں ہے اور راستے سے بھاگتا نہیں ہے اور وہ راستے سے فرار نہیں اختیار کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالی اس کے صبر کے بدلے، اس کے استقامت کے بدلے اللہ اس کے لیے راہیں کھول دیتے ہیں۔ پھر اس کے لیے ایسی راہیں کھل جاتی ہیں اللہ کی طرف سے انعامات کی، اللہ کی طرف سے اکرام کی، اعزاز کی اور اللہ کی طرف سے احسانات کی کہ انسان اس کا تصور نہیں کر سکتا۔ قرآن کریم کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے حضرت ابراہیم اسماعیل علیہم السلام کے تذکرے کے بعد فرمایا وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ سَلَامٌ عَلَى إِبْرَاهِيمَ كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ۔ ہم نے ان کا تذکرہ بعد والوں میں باقی رکھا، بعد والوں کے لیے ان کا تذکرہ باقی رکھا۔ اب اگر کوئی کہے کہ یہ چیز تو عقل سے سمجھ میں نہیں آتی، یہ سمجھ میں نہیں آتا کہ یہ کون سی قربانی تھی اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالی نے بیٹے کی قربانی کا مطالبہ کیا، عقل سے یہ بات تو سمجھ میں نہیں آتی، پھر یہ کون سا فلسفہ ہے کہ پوری دنیا کے اندر اس کی نقل میں قربانی کی جا رہی ہے اور خون بہایا جا رہا ہے؟ اس سے بہتر یہ تھا کہ غریبوں کی امداد کر دی جاتی اور صدقے پیش کیے جاتے اور لوگوں کی مدد کی جاتی، اور کہنے والے تو یہاں تک کہہ دیتے ہیں کہ اس سے لوگوں کی بڑی بڑی ضرورتیں پوری ہو سکتی ہیں۔ دیکھیے، یاد رکھیے کہ اللہ کے احکامات کو ہمیشہ عقل کے ترازو سے تولا نہیں جا سکتا۔ یہ جو عقل کا میزان ہے، یہ عقل کا میزان یہ محدود ہے اور اس سے شریعت کے احکام کو آپ نہیں تول سکتے۔ شریعت کے احکام کو صرف عقل کی بنیاد پہ نہیں تولا جا سکتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے جس طرح انسان کو پیدا کیا ہے، ایسے ہی اللہ نے انسان کی عقل کو بھی پیدا کیا ہے۔ انسان اللہ کی مخلوق ہے، اس کی عقل بھی اللہ کی مخلوق ہے، اور عقل کا دائرہ محدود ہے۔ اللہ کے احکامات اور اللہ کا علم لا محدود ہے، اس کی کوئی حد نہیں ہے۔ اللہ کے علم کا دائرہ بہت وسیع ہے اور انسان کے عقل کا دائرہ بہت محدود ہے۔ عقل کے پیروکار تو یہ بھی کہتے ہیں کہ تم لڑکیاں تلاش کرنے کے لیے کہاں جاتے ہو شادی کے لیے؟ اگر تمہیں رشتے تلاش کرنے ہو تو دنیا میں تم کہاں ڈھونڈتے ہو؟ تمہارے گھر میں تمہاری بہن بیٹھی ہوئی ہے جسے تم پہلے سے جانتے اور پرکھتے ہو، تم اس کے جذبات سے بھی آشنا ہو۔ تمہیں چاہیے کہ دنیا بھر میں سے جو ہے ادھر ادھر ٹھوکریں مارنے کے بجائے اپنی بہن سے شادی کر لو۔ یہ عقل کی بنیاد پر جن لوگوں نے فلسفے کھڑے کیے ہیں ان کی یہ دلیل ہے، اور اس بنیاد پر وہ لوگوں سے کہتے ہیں۔ لہٰذا آپ یہ بتائیے کہ اگر عقل کے گھوڑے کو ہر جگہ دوڑائیں گے اور عقل کے میزان پہ صرف چیزوں کو اگر تولیں گے تو اس سے انسان کس قدر گمراہی میں جا کر گر سکتا ہے۔ اچھا ہے دل کے پاس رہے پاسبان عقل، اچھا ہے دل کے پاس رہے پاسبان عقل، لیکن کبھی کبھی اسے تنہا بھی چھوڑ دو۔ اللہ تبارک و تعالی نے قربانی حضرت ابراہیم و اسماعیل علیہ السلام کی یادگار کے طور پر اگر رکھا ہے تو ایک قربانی کی وہ ظاہری شکل ہے احراق الدم، یعنی خون کا بہانا، لیکن اس موقع پر ایک مومن کے دل کے اندر یہ بات پیدا ہونی چاہیے، اور اس کو ہندوستان کے ایک عظیم مفکر اور ایک اسلامی اسکالر
حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی نور اللہ مرقدہ نے لکھا ہے، حضرت شاہ صاحب لکھتے ہیں کہ قربانی کا فلسفہ یہ ہے اور قربانی کے پیچھے حکمت یہ ہے کہ اس قربانی کے کرنے کے موقع پر انسان اللہ کے حضور اپنے آپ کو پیش کرتا ہے، وہ اپنی جان کا بھی نذرانہ پیش کرتا ہے، اپنے مال کا بھی نذرانہ پیش کرتا ہے، اپنے جذبات کا بھی نذرانہ پیش کرتا ہے۔ اسے گویا کہ یہ کہا جاتا ہے، وہ یہ یاد کرتا ہے کہ یہ قربانی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یادگار ہے۔ جیسا کہ ایک صحابی رسول نے نبی کریم علیہ السلام سے پوچھا، ما هذه الاضاحی یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول یہ قربانیاں کیا ہیں؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا، سنت ابیکم ابراہیم، یہ تمہارے باپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ انہوں نے پوچھا صحابہ نے، فما لنا فیہا یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول اس میں ہمیں کون سا اجر ملے گا، کس صلے کی ہمیں امید ہے؟ آپ نے فرمایا، بکل شعرۃ حسنہ، ہر بال کے بدلے ایک نیکیاں ہیں۔ کوئی بیٹھ کر گن لے کسی جانور کے بالوں کو، اور اللہ تبارک و تعالی کا حال تو یہ ہے کہ اس کے یہاں اجر بے حساب ہے۔ اللہ کے یہاں نہ اجر کی کوئی حد ہے، وہ تو بڑھا بڑھا کر دیتا ہے اور اس کے بڑھانے کی کوئی حد نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالی اپنے بندوں کو انعام سے، اکرام سے نوازتے ہیں۔ حضرت شاہ صاحب لکھتے ہیں کہ یہ اس موقع پر، یعنی انسان جب قربانی پیش کرتا ہے تو اس موقع پر وہ اپنے جان کی قربانی کو بھی گویا کہ پیش کرتا ہے، وہ اپنے مال کی بھی قربانی پیش کرتا ہے۔ اور یہاں پر مقصود صرف صدقہ نہیں ہے، بلکہ یہاں پر خون کو بہا کر، یعنی جانور کے خون کو بہا کر ایک مومن اس یاد کو تازہ کرتا ہے۔ اور اسی لیے قربانی کے اندر مقصود صرف صدقہ نہیں ہے، بلکہ قربانی کے اندر احراق الدم، یعنی خون کا بہانا اصل مقصود ہے۔ یہاں پر یہ بنیاد ہے اور اس کو بنیاد بنا کر قربانی رکھی گئی ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ اس میں غریبوں کا بھی حصہ ہے، اس میں اعزاء کا بھی حصہ ہے، اس میں اپنا بھی حصہ ہے۔ اور یہ جو ہم خود قربانی کے گوشت کو کھاتے ہیں، یہ اللہ کی طرف سے انعام ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ایک نعمت کے طور پر ہمارے لیے جائز فرما دیا کہ قربانی کے گوشت کو ہم خود بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ قربانی ہر اس صاحب نصاب پر واجب ہے جس کے پاس حاجت اصلیہ، یعنی جو بنیادی ضرورت کے سامان ہیں، اس سے زائد جتنی بھی چیزیں ہیں اس کو صاحب نصاب کے بننے میں جوڑا جائے گا۔ یعنی 7.5 تولہ سونے کی جو مقدار رکھی گئی ہے، اور اگرچہ کہ اس میں بہت سے رائے ہمارے سامنے ہے، لیکن صاحب نصاب کے بننے میں جو بنیادی اپنی ضرورت کا سامان ہے، یعنی جو ہم اپنی جو گاڑی استعمال کرتے ہیں، اپنے کپڑے ہیں، اپنا مکان ہے، اس کے علاوہ جتنے بھی ضرورت کے سامان ہیں وہ سب صاحب نصاب کے بننے میں شمار کیا جائے گا، اور پھر اس پر قربانی کو واجب قرار دیا گیا۔ اور اس قربانی کی بنیاد پر اللہ کے نبی علیہ السلام نے ایک مومن کے لیے یہ حکم دیا کہ دیکھو قربانی کی اہمیت یہ ہے کہ قربانی کے دنوں میں سب سے افضل اور بہترین صدقہ اگر کوئی ہو سکتا ہے اللہ کی بارگاہ میں، صدقے سے مراد یعنی جو بہترین نیکی اللہ کے دربار میں ہو سکتی ہے وہ قربانی ہے۔ اس موقع پر سب سے عظیم الشان نیکی اگر ہے تو وہ قربانی ہے۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا، ما عمل ابن آدم عملا، یعنی ابن آدم کا کوئی عمل ایسا نہیں ہے قربانی کے دنوں میں جو اس سے بھی افضل ہو، یعنی قربانی سے بھی افضل ہو۔ لہٰذا اللہ کے نبی علیہ السلام نے ایک موقع پر سختی کے ساتھ فرمایا، آپ نے فرمایا کہ جو شخص قربانی وسعت کے باوجود نہ کرے، وسعت کے باوجود قربانی اللہ کے دربار میں پیش نہ کرے، آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اسے چاہیے کہ ہمارے عیدگاہوں میں مت آئے، فلا یحضر مصلانا، اور وہ ہمارے عیدگاہوں میں مت آئے، وہ ہمارے ساتھ نماز پڑھنے کے لیے مت آئے۔
یہ وہ تہدید ہے، یہ وہ وعید ہے ان لوگوں کے لیے جو وسعت کے باوجود قربانی نہیں کرتے ہیں۔ قربانی کے ایام میں اپنے آپ کو اللہ کے لیے تیار کرنے کی ضرورت ہے، اور اللہ کے حضور میں اس نذران کو پرخلوص طریقے سے پیش کرنے کی ضرورت ہے۔ نیتوں کے درستگی کی بھی ضرورت ہے، اپنے نیتوں کے تجدید کی بھی ضرورت ہے، اور اپنے نیتوں کے اصلاح کی بھی ضرورت ہے، اور نئی فکر کے ساتھ اور اپنے نیتوں کے اصلاح کے ساتھ ہم قربانی کا نذرانہ اللہ کے حضور میں پیش کریں۔ اور اس درمیان یعنی قربانی کے دنوں میں ہر فرض نماز کے بعد وہ تکبیر ہم کہتے ہیں، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد۔ لہٰذا آج کے اس موقع پر ہم نے قربانی کی اس حقیقت کی طرف آپ کی توجہ مبذول کرانے کی کوشش کی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی مجھے بھی اور آپ کو بھی دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔